کہ میں اپنی گواہی سے جو ہے وہ سٹارٹ لوں، اور اس کے اندر بھی ٹیچنگ کی باتیں، تعلیمی باتیں ہوں گی کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کتنا اثر کرتا ہے۔ خدا کے کلام کی قدرت ٹاپک ہوگا۔ قدرت کے لیے انگریزی لفظ ہے پاور۔ چونکہ بولنے والے لوگ ہیں انگریزی کے لفظ اردو میں شامل کر کے یا پنجابی میں، تو اس کو زیادہ ہم اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پاور۔ ٹھیک ہے، قدرت کے لیے لفظ ہے۔ خدا کا کلام اور روح القدس، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی دو طاقتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور کلام کی قدرت سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے، اس کے جو ہے وہ 3 بنیادی ٹول آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 3 ٹولز ہیں جن کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات جو ہے اس کو کہتے ہیں ریویلیشن۔ ریویلیشن ہے مکاشفہ۔ کیا ہے؟ مکاشفہ کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں یا غور کرتے ہیں تو کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ کیا مکاشفہ آپ کے خیال میں؟ کوئی تھوڑا ذہن میں آتی کوئی بات جب ہم مکاشفہ کے بارے میں؟ ایک تو کتاب ہے نا مکاشفہ کی، اس کے علاوہ کوئی ذہن میں بات آتی؟ جی، مکاشفہ کے مطلب بھید کی بات ہے۔ گڈ۔ پردہ اٹھانا، انکشاف کرنا، کوئی بھید کھول دینا، ہے نا، چھپی بات کو ظاہر کر دینا۔ تو خدا کا کلام انسان تک کس طرح پہنچتا ہے؟ مکاشفے کے ذریعے سے۔ مکاشفہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو اس کی انگلش ٹو انگلش میننگ یا ڈیفینیشن بنتی ہے نا، ڈیفینیشن وہ ہے فرام گاڈ ٹو مین۔ خدا سے انسان کو پہنچنے والا کلام مکاشفہ کہلاتا ہے، جو براہ راست خدا کی طرف سے ملے، جو خدا ہم پر ظاہر کرے، اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہیں بھی نئی بات کو سنتے تو اس کے آج نواں ہی مکاشفہ سنے ہیں، یہ مطلب کہ نئی کسی نے خدا نے اس پر کوئی بات ظاہر کی ہے۔ تو یہ خدا سے انسان تک پہنچنے والا کلام جو ہے وہ مکاشفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکاشفہ کی 8 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 طریقے سے خدا کلام کرتا ہے، پھر یا طریقے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ 8 میتھڈ ہے جن کے ذریعے سے آدمی کو، مین کو مکاشفہ ملتا ہے، خدا دیتا ہے۔ 8 ٹولز ہیں، 8 ذریعے۔ ان 8 میں سے کوئی بھی خدا آپ کو کسی ذریعے سے بھی دے سکتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ذریعہ ہے تو پھر آپ جلدی سمجھیں گے یہ واقعی مکاشفہ ہے، پھر آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس ذریعے سے خدا مکاشفہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے نمبر پر خدا انسان کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، براہ راست۔ مکاشفہ پہلے نمبر پر کیسے ہے؟ براہ راست۔ ٹھیک ہے، جس طرح خدا نے آدم کے ساتھ لاؤڈ آواز میں کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟ آواز دی نا خدا نے۔ تو خدا پہلے نمبر پر مکاشفاتی بات جب کرتا ہے لاؤڈ آواز میں، اونچی آواز میں، پھر خدا اس کے ساتھ آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ خدا نے آدم کو کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے بیچ میں لگا ہوا درخت ہے اس کی بابت لکھا ہے کہ تو ہرگز اس کو نہ کھانا، جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو یہ ڈائریکٹ خدا نے بات کی تھی آدم کے ساتھ۔ کئی دفعہ خدا ہمارے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات کرتا ہے، لیکن جو خدا ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اصل میں وہ ہماری روح میں ڈالتا ہے۔ کس میں ڈالتا ہے؟ ہماری روح میں خدا وہ ڈائریکٹ کلام ڈالتا ہے، اور ہمیں اندر سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے انسپیریشن، تحریک ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کام کے لیے، کیونکہ خدا ہماری روح میں کلام ڈالتا ہے۔ ایک وقت میں انسان کے اندر کتنی روحیں کام کر رہی ہوتی ہیں؟ ایک انسان کے ایک وقت میں 3 روحیں ایک بندے کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا اپنا روح ہے جس کے ذریعے سے وہ سنسیں دیتا ہے، دوسرا شیطان کا روح ہے جو اسے غلط کام کرنے کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ خدا کا روح ہے جو اس کو درست بات کے لیے، الہامی بات کے لیے سکھا رہا اور قائل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے روح اور جو
शैतान का रूह है, दोनों ही आदमी की रूह के साथ बात कर रहे थे ना। तो आदमी की रूह कई दफा किसी शिकंजे में फंसी होती है, कई दफा वो तल्ख हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये करूं या वो करूं, मुझे करना क्या है। क्योंकि एक तरफ वो जोर लगा रही है इब्लीस की रूह, दूसरी तरफ खुदा की रूह। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की ना, तो मैंने अपने गुनाहों से जब तौबा की तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। ये कलाम तो बाइबल में से थी आयत, लेकिन डायरेक्ट बात थी मेरे साथ। मुझे फीलिंग हुई कि खुदा ने जिन्हें डायरेक्ट मेरे नाल गल की थी। ठीक है, वो डायरेक्ट बात ये थी कि मेरे जिंदगी में ना, मतलब सोया हुआ था, मुझे सख्त बुखार हो गया ना, मलेरिया, कांपना शुरू हो गया। तो मैंने 2 बिस्तर अपने ऊपर लिए हुए थे और इस तरह का तो चेहरा भी ढका था कि सर्दी के थे, टांगे भी जिस्म के साथ इस तरह लगी हुई था, और बिस्तर भी 2 वालिदैन ने मेरे ऊपर डाल दिए कि सर्दी की शिद्दत के टिप पर सर्दी काम नहीं हो रही थी। तो मेरे साथ खुदा ने जब कलाम के खुदा ने मेरे अंदर एक कानों में आवाज गूंजना शुरू हुई, ए आदम तू कहां है। ठीक है, बाइबल तो पढ़ता था मैं, कभी कभी मतलब आम निजात नहीं पाती, लेकिन बाइबल तो क्रिश्चियन होने किसी से पढ़ता, तो मुझे पता था कि आदम कहां था। मैंने जवाब दिया, अपनी मेरी स्पिरिट ने जवाब दिया कि आदम ने तो गुनाह किया था। और आदम ने खुदा की आवाज जब सुनी, आदम डर कर छुप गया। जब मैंने ये जवाब दिया तो उसी रूह ने जो मेरे साथ आगे पहले आवाज आ रही थी, कलाम हो रहा था, उसी रूह ने कहा कि आदम ने तो गुनाह किया हुआ था, छुप गया था, आपने क्या किया, आप 2 बिस्तरों के अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों बिस्तर उतार दिए और खुदा की हुजूरी में दुआ करना शुरू कर दी। और उसी रात मैं बाइबल पढ़ रहा था तो ज़बूर नंबर 37 निकाले, उसकी पहले तो पहली 2 आयत पढ़े, वो उसमें खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। फिर 27वीं आयत, उसके जरिए से खुदा ने जो है वो मुझे झंझोड़ा, मेरे साथ कलाम किया। खुदा डायरेक्ट भी इंसान के साथ कलाम करता है। ठीक है जी, पढ़े पहली 2 आयत, बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह। 27वीं आयत इसकी, 37 ज़बूर की 27th वर्स, ये खुदा ने बाइबल पढ़ते हुए मेरे साथ कलाम किया। मैंने पहली आयत से ज़बूर पढ़ना शुरू किया, 27 पे आगे मैं स्टॉप हो गया, उससे आगे भी आया। मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया साकत हो गई है, इससे आगे मुझे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। और मेरे ज़हन में एक चीज आ रही थी कि हमेशा तक आबाद रहना, इसके लिए करना क्या मुझे पड़ेगा। और खुदा का रूह कलाम में से सिखा रहा था कि करना ये पड़ेगा, बदी छोड़नी पड़ेगी। बदी को छोड़ दे तो हमेशा तक आबाद रह। तो कलाम की जो पावर है, कुदरत है, उसने काम किया। उसी जगह पर रात तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 27 दिसंबर की रात, तो मैंने उसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा की, क्योंकि मैं हमेशा तक आबाद रहना चाहता था। तो हम गीत भी गाते हैं ना, ज़बूर भी है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावन तू अबद तक बादशाह है, हमारा यीशु भी हमेशा तक रहेगा, और उसको जो बदी को छोड़कर उसी को कबूल करेगा वो भी हमेशा तक रहेगा। तो हमेशा तक आबाद रहने के लिए एक काम, और वो क्या है, बदी को छोड़ना। मैंने कहा लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने कितने हदिये न्याज़े देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कुर्बानियां चलाते हैं, मुझे तो खुदा ने की काम क्या कर। लेकिन ये इस एक काम में सारी करैक्टर साजी है आपकी, सब कुछ इसी में आ जाता है। बदी छोड़, झूठ भी इसी में, फ्रॉड भी इसी में, धोखा भी इसी में, और भी बुरे काम जितने भी है वो सारे इसी लफ्ज के अंदर मौजूद है। एक लफ्ज खुदा ने क्या थे, खुदा ने जिंदगी को झंझोड़ दिया, खुदा ने कलाम किया। ठीक है, अब मैंने वो दुआ की, तौबा की, और मैंने कहा जी मैं चर्च में गवाही दूंगा नेक्स्ट इबादत में। तो फिर मुझे ये तजर्बा हुआ, जो मैं 3 रूहों की बात कर रहा हूँ, इंसान के अंदर काम करती है। मैंने ये कह तो दिया, लेकिन एक रूह ऐसी थी जो मुझे कहती थी नहीं, गवाही नहीं देनी, ऐ काम नहीं करना तू। अगर आपने गवाही दी तो दूसरे फिर दोबारा जब आपने कोई गलत काम किया तो दूसरे लोग गल्ला करेंगे। ठीक है, फिर मैंने वो क्रू मुझे सिखा दी, नहीं आप करेंगे नहीं। वो दोनों मेरी बातें मम्मी के साथ कर रही थी। दूसरी लोग कहते नहीं आपने करना ही कुछ नहीं है, मसीह में इतनी कुदरत है, जब आपने मसीह को कबूल कर रहे हैं दोबारा बदी करनी नहीं है आपने, तो कैसे होगा। वो भी फिर मेरे साथ बात करती थी, चलो यार तो गल मान लेनी है, लेकिन लोग तो कहेंगे ना तौबा की थी, अपने लिए की थी, शो क्यों मार दे रहा ये तो शो वाली केड़ी गल है। इस तरह मेरे ज़हन के अंदर जंग चलती रही, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये 3 रूहें हैं, एक शैतान की रूह, दूसरी खुदा की रूह, और तीसरी मेरी अपनी रूह थी। और मेरी अपनी रूह के अंदर एक उलझन थी कि मैं किस फैसले पर जाऊं। एक तरफ नो के आर्गुमेंट्स आते थे, दूसरी तरफ से यस के आते थे, और मेरा सर दर्द कर रहा था शदीद। 2-3 दिन लगातार ये सिचुएशन रही, क्योंकि मैंने तो अगली इबादत में संडे को इकरार करना था।
تو تنگ پڑ کے اتنا سر درد اتنی میں نے تنگ پڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میں نہیں دیتا کہ بھائی میرا سر کسی طریقے ٹھیک ہو جائے. تو پھر مجھے کس نے قائل کر لیا؟ شیطان کے روح نے. انہیں قائل کر لیا نا. میری روح قائل ہوگی. جب روح قائل ہوگی تو میں سو گیا رات کو. سویرے اٹھ کے بائبل تو پڑھنی سی پھر ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے میں نے کہا جی میں توبہ کر لوں گا. آپ ہی لوگوں میرے کردار تو پتہ لگ گیا. یہ ساری چیزیں وہ بتا رہی تھی روح. آپ ہی تیرے کردار تو آپ ہی جو اچھا چلے گا دعائیں کرے گا ہاتھ گرتے جائے گا کلام پڑھے کرے گا تو آپ ہی سارے پتہ لگ جانا جس سے لوڑ کوئی چھٹ نہ دس. تو صبح اٹھ کے میں نے بائبل جب دعا کی کافی دیر تو بائبل پڑھنے لگا تو دعا کے دوران ہی اب وہ روح تو چلی گئی ہے جس نے مجھے قائل کر لیا. انہوں نے بتایا بس بندہ جت لیا. میں اندر دو روح ہے اب ایک میری اور خدا کا روح ابھی تک سٹل کام میں ہے. تو میں دعا کر رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ راتی زبور چ پڑھیا سی آج تو میں انسال صبح شروع کر دینی ہوں انسال کی کتاب پڑھنی کیونکہ انسال کی کتاب کے اندر نصیحت اور تربیت کی بہت ساری باتیں ہیں. مجھے تربیت کی ضرورت ہے. میں پڑھتے جاؤں گا مجھے تربیت ملتی جائے گی. تو میں نے انسال کی کتاب پڑھنا شروع کر دی. پہلا باب پڑھا دوسرا پڑھا تیسرے باب پہ جب میں پہنچا تو اس کی 7ویں آیت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا. پھر خدا کا کلام 7ویں آیت تیسرا باب انسال کی کتاب کا اس کی 7ویں آیت میں خدا نے پھر مجھے اپنی لپیٹ میں لیا اور میں حیران ہو گیا کہ 3 باب پڑھتے پڑھتے میں 7ویں آیت پہ کیسے آگے سٹاپ ہو گئے. جی اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن میں کی کر رہا سی یار وہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا سی بھائی نہ صرف گڑوانے بہت ہی نہ گواہی دینے ہیں کیڑی لوڑ ہے بھائی اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. جی خداوند سے ڈر خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کرو تھے کی سی وہ تو ہی بدی چڈن کی گل. خداوند سے ڈر کیوں ڈروں بھائی میں خداوند سے میں وعدہ کر چکا 3-4 دن پہلے خدا کے ساتھ کہ میں تیری گواہی دوں گا تیرے گھر میں. انہوں اپنی نگاہ چیز سمت چینج کر لی. تو خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت یہ تیری ناف کی صحت تیری ہڈیوں تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. ناف جب بھی میں کبھی بیمار ہوتا تھا مجھے ناف پڑ جاتی تھی اور ناف اس طرح کی پڑتی تھی کہ جو بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ ناف نکالنے والے تھے نا جنہیں ایسے میں 5 منٹ کر دینا ناف انہوں کو 5 گھنٹے چونے سے نکل دی. ناف پھر اسپتال ہی پہنچنا پڑتا سی. پھر 10 دن لے کر ایڈمٹ ہی رہتا تھا. کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا جب میں نے یہ جملہ سنا نا کہ یہ تیری ناف کی صحت ہوگی. ٹھیک ہے جب اپنی نگاہ میں دانشمند نہیں بنے گا تو یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. پھر میں نے کہا نہیں میں نے گواہی دینی ہے مسیح کی اور پھر میں نے چرچ میں یسوع مسیح کی گواہی دی اور اس دن سے لے کر آج تک گواہی دے رہا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک دیتا رہوں گا. تو یہ یاد رکھیں 3 سپیلرز ہوتی ہیں روحیں آپ کے اندر بیک وقت فیصلہ لیکن آپ کی روح نے کرنا ہوتا ہے. کھچ دیا دونوں ہی اپنی طرف. ٹھیک ہے اب شیطان نے جب آدم ہوا کو کہا نا پھل دکھایا بڑا سونا بڑا ودیا کھانا مزیدار اس نے توڑ کے نہیں اس کو دیا. اس نے صرف قائل ہی کیا کہ یہ دیکھنے میں خوشنما ہے یہ کھانے میں لذیذ ہے. اس کو توڑ کر کھایا اس نے خود ہی تھا. تو اسپرٹ فیصلہ ہماری ہی کرتی ہے ایٹ دی اینڈ. قائل آپ کس کی روح سے ہوتے ہیں خدا کے روح سے یا شیطان کے روح سے آپ کی روح قائل ہوتی ہے. بہرحال خدا نے پھر سے کلام کیا اور کلام کی قدرت اور پاور غالب آئی اور میں نے یسوع مسیح کی گواہی شیئر کر دی اور یسوع مسیح کا روح فاتح ٹھہر گیا اور ابلیس کا روح اور میرا روح جو ہے وہ شکست کھا گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ کلام براہ راست خدا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر خدا دھیمی آواز میں بولتا ہے. ایلیا کے ساتھ خدا نے کیسے کلام کیا تھا؟ جب زلزلہ آیا طوفان آیا چٹانیں ترکی وہ سمجھتا تھا اس میں ہوگا بادل گرجے. تیسری بار لکھا ہلکی سی اسے آواز آئی کہ ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے. ایلیا بھی کو ساڈے ہوشیار چلاک سی انہیں کیا حزبل نے سارے بندے مروا چڑے نے سارے نبی مروا چڑے نے. میرے اندر غیرت ہے میں چھپیا ہوں پر ہے میں غیرت میرے اندر غیرت ہے. میں یہاں آ کر چھپ گیا صرف میں اکیلا بچا ہوں. تو خدا نے جواب دیا کہ تو اکیلا تو نہیں ہے میں نے تو اپنے لیے 7,000 ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. تو خدا دھیمی آواز میں بھی بولتا ہے آپ کے ساتھ اور دھیمی آواز میں پتہ ہے خدا کب آپ سے بات کرتا ہے جب آپ اپنی پرجوش پریئر ورشپ ختم کر کے بالکل خاموش ہو کر اپنے کان خدا کی طرف لگا لیتے ہیں تو پھر خدا اس وقت ہلکی سی سرگوشی آپ کے کان میں کرتا ہے.
تو کبھی کبھی اس کے لیے موقع ضرور خدا کو دے کہ خدا گل کرے میرے نال، خاموش ہو جائے۔ بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے خاموش ہو جاؤ کیونکہ خداوند تمہارا خدا موجود ہے۔ تو ساکت ہو کر کئی دفعہ کان خدا کی طرف لگائیں، جب بہت پریزنس آف گاڈ محسوس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو بہت اپنے اوپر حضوری محسوس کریں تو دھیمی آواز میں۔ تیسرا ذریعہ ہے فرشتے کے ذریعے۔ فرشتے کے ساتھ ذریعے بھی خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، تھرو اینجلس، اور یہ تو بائبل میں بے شمار واقعات ہیں۔ دوسری قومیں بھی مانتی ہیں کہ خدا فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیجتا ہے، کلام کرتا ہے۔ یہ وہ تیسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خدا انسان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چوتھا نبیوں کے ذریعے سے خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے یا نبیوں کے ذریعے سے۔ پانچواں تھرو نیچر، فطرتی چیزوں کے ذریعے۔ تھرو نیچر، فطرت کے ذریعے سے بھی خدا، فطرتی چیزوں سے۔ مثال کے طور پہ بلعام کے ساتھ خدا نے گدھی کے ذریعے کلام کیا، تو یہ ذریعہ بھی خدا نے استعمال کیا۔ یہ جانور کے ذریعے سے بولنا گدھی کے ذریعے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہوا، لیکن فطرتی چیزوں کے ذریعے سے خدا اور بھی کلام کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ داؤد کے ساتھ خدا پرندوں کے ذریعے بھی کلام کرتا تھا، اسے حرکات و سکنات۔ ایک جگہ پہ اس نے زبور 32 میں کہا، نہ ہو تو کوڑیاں خچرا وانگر تو، کہ کچھ بھی نہیں سمجھ انہوں، تو وہ وہاں سے سیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک میں زبور 56 میں سے کل میں سیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو وہ میں نے سامنے سے دیکھا نا، عبرانی زبان کے 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ای یلت حش شہر، ہرن کے ذریعے۔ تو زبور 56 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا علیم اور حکیم، جنت علیم اور حکیم کے سر پر داؤد کا مضمون۔ میں نے کہا اس کو میں پتا کروں کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فاختہ کی آہو بکا کے سر پر داؤد کا مضمون، جس طرح فاختہ جو ہے وہ آہو بکا کرتی ہے، ٹھیک ہے، ویرانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر۔ تو داؤد جو کہ جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرانے کا وسیع تھے، انہیں اٹھو کلام سے لیا اور پورا زبور لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو فاختہ کی جو آہو بکا ہے، اس کے سر پر، اس کی لے پر اس نے پورے کا پورے لکھ دیا۔ تو فطرتی چیزوں کے ذریعے سے بھی خدا انسان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ پطرس کے ساتھ بھی خدا نے براہ راست کلام کیا، متی کی انجیل کے اندر، جب اس نے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، متی کی انجیل 16واں باب ہے، تو لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا بعض ایلیا، بعض یرمیہ، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض یرمیہ کہتے ہیں۔ تو مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس کا جواب تھا کہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس نے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ 16ویں باب کی 16 اور 17 آیت ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس نے کہا کہ یہ میرے باپ نے، تو یہ براہ راست مکاشفہ خدا نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ مختلف ذرائع ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کتاب مقدس کے ذریعے سے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب خدا نبوتوں کے ذریعے سے، جب ایک ایماندار خادم نبوتی کلام کر رہا ہوتا ہے، جب کلام سنا رہے ہوتے نا خدا کا خادم، اس وقت بھی خدا کلام کرتا ہے۔ یہ کلام کا چھٹا ذریعہ ہے۔ جب خدا کلام جب آپ کلام سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا کلام کر رہا تھا، لیکن نا پطرس ان کے شاگرد دلوں پر چوٹ لگی جب وہ کلام سن رہے تھے، زندگیاں بدل گئی۔ میری اپنی ذاتی زندگی جو خدمت کا میرا تھا، تو خدمت میں میرے لیے کلام خدا کے خادم نے 22 پہ جب سنایا کہ جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، پڑھتے تھے ہزاروں بار ہے، سنتے سنتے وہ زندگی بدل گئی۔ رویا کے ذریعے سے خدا کلام کرتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ رویا کے ذریعے سے، اور 8ویں نمبر پر خواب کے ذریعے سے۔
یہ 8 ذریعے ہیں جن ذریعوں سے خدا انسان کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور ہے یہ فرام گاڈ ٹو مین، خدا سے آدمی تک پہنچتا والا مکاشفہ۔ اب خدا سے آدمی تک پہنچ گیا کلام، ہزاروں سال کی تاریخ اس بائبل کے اندر موجود ہے۔ نبی نے جب اس کو ملا تو اس نے لکھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں انسپیریشن، اس کو ریویلیشن، مکاشفہ، اس کو کہتے ہیں انسپیریشن۔ بائبل لکھی گئی انسپیریشن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں لکھی گئی۔ کتنا کلام آپ نے حوالہ پڑھا، پولس رسول کہتا ہے کہ میں جب تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا تو خدا نے مجھے وہ باتیں بھی بتائی جو آدمیوں اور انسانوں کے کہنے کو روی نہیں تھی، تو اس نے نہیں وہ لکھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف کو جب آسمان پر اٹھایا گیا، کہتا ہے میں لکھنے لگا کچھ باتیں، تو خدا نے کہا کہ ان باتوں کو نہ لکھ۔ اب وہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ ریویلیشن اس کو ملا۔ تو ریویلیشن یہ ہے کہ خدا سے کلام کا ملنا، فرام گاڈ ٹو مین، خدا سے آدمی کو جو کلام ملتا ہے اس کو ریویلیشن کہتے ہیں۔ اور لکھا ہوا کلام، لکھ لیا یہ بتا دوں، جب بائبل پر لکھا جاتا ہے تو اس کو انسپیریشن کہتے ہیں۔ انسپیریشن کا کیا مطلب ہے؟ فرام، پہلے کس کو کلام ریویلیشن ملا؟ مین کو۔ اب فرام مین ٹو پیپر، بائبل اس طرح بنی۔ انسان سے جو مکاشفہ انسان کو ملا اس نے لکھا پیپر پر، اس کو کہتے ہیں انسپیریشن۔ جو دنیا کے بڑے بڑے گریک سکولرز ہیں نا، وہ کہتے ہیں، جو بڑا رائٹر تھے نا جو دنیا کے، بھی میں آپ کو نام بتانے لگا، بہت بڑا، شیکسپیئر، وہ بتاتے تھے کہ شیکسپیئر کو انسپیریشن ہوتی ہے، یعنی ایک خیال ملتا ہے تو وہ پورا ناول ہی لکھ دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، بائبل مقدس ایسے تو نہیں ہے کہ ایک جملہ ملے تو سارا لکھے، لیکن یہ کلام انسپیریشن سے جتنا خدا بولتا تھا نبی کے ذہن میں آتا تھا اس کو میں لکھ لوں، انسپائر کرتا تھا کلام اس کو، یہ والا کہ پیپر پہ لکھو۔ پھر وہ بڑا مشکل تھا، وہ تمہار اور جو رک بناتے تھے وہ جو اس کا، ٹھیک ہے، پیپیرس سے مشکل ہوتا تھا، لیکن بنا کے پھر قلم دوات لے کے نبی اس کو لکھ دیتا تھا۔ اور یہ ریٹن کلام ہمارے پاس بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ یہ خدا کا دوسرا ذریعہ ہے ہمارے ساتھ مکاشفے کھولنے کا۔ جیسے میں نے آپ کو اپنی گواہی بتائی تو اس میں نبی کو خدا نے انسپائر کیا ہوا تھا کہ لکھ، بدی کو چھوڑ دے، نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ۔ انسپائر تھا، کبھی نے لکھ دیا تو پتہ نہیں شاید سے میری تو زندگی بدلی ہے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں زندگیاں اس شاید سے بدلی ہوں گی۔ اور یہ کلام انسپیریشن سے ملا۔ تو بائبل مقدس جو خدا کا مکاشفہ ہے، ریویلیشن ہے، یہ کس ذریعے سے ہم تک پایا ہے؟ انسپیریشن کے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہے۔ تیسرا ذریعہ جو ہے انومینیشن اسے کہتے ہیں۔ انومینیشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انومینیشن۔ 3 ٹولز ہیں خدا کے کلام کے، ان ٹولز کے ذریعے سے خدا نجات کا کام کرتا ہے، انسان کی زندگیاں بدلتا ہے۔ یہ ہے انومینیشن۔ اب یہاں فرام گاڈ ٹو مین ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے۔ اب فرام مین ٹو پیپر آ گیا ہے۔ یہ انومینیشن جو ہے یہ فرام پیپر ٹو ہارٹ، پیپر سے دل پر لکھنا۔ تو یہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ 2 ذریعے ہیں۔ ایک جب آپ بائبل پڑھ رہے تھے پیپر سے کھول کے، بائبل انسپائرڈ کلام پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل پر لکھ دیا جاتا ہے کلام، اور زیادہ تر سنتے ہوئے کلام۔ بائبل تو آپ کے بعد میں سارے کے پاس پڑھے لکھے سارے پڑھ لیتے ہیں،
کلام سنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ پیپر سے انسان کے دل پر کلام لکھا جائے. لکھا ہے نا وہ اپنے دل کی تختیوں پر، ہے نا؟ تم زندہ مسیح کا وہ خط ہو جو ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں، پتھر کی تختیوں اور لوہوں پر نہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت سے دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے. اور دل کی تختیوں پر کلام، ٹھیک ہے نا، اس وقت لکھا جاتا ہے جب اسپرٹ فل خود مرد خدا جو ہے کلام سنا رہا ہوتا ہے. جب خدا کا خادم کلام کو سنا رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل پر کلام لکھ دیا جاتا ہے. پطرس جب روح القدس سے مامور ہو کر اس نے پہلا آغاز کیا تو کلام وہ دل پر ہی لکھ رہا تھا، لوگوں کو لکھا گیا. کیا تھا؟ ریٹن کلام کا حوالہ اس نے لیا یوئیل 2 باب میں سے. آخری دنوں میں ہر فرد پر روح القدس نازل ہوگا. اس نے کہا خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ہر فرد پر روح القدس نازل ہوگا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی. اقتباس لیا یوئیل 2 باب میں سے. تقریر شروع کی ہے، خطبہ دینا یا خطاب کرنا شروع کیا. زبور 116 میں آ گیا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. زبور 116 سے پھر وہ ایک اور زبور کا ریفرنس اس نے دیا. 3 حوالے دیتے زبوراں دے. کلام دلوں تے لکھیا گیا، لوگ چلا اٹھے کہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے، کیا کریں؟ تو چوٹ کے لیے جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہتھوڑے تے چھینی دے نال کھرچ کر نقش کر دینا. تو کلام نقش ہو گیا یوئیل 2 باب کا. کن پر؟ جو کہہ رہے تھے نشہ میں ہیں، جنہوں نے ضرور کچھ معمول ہوئے جو غیر زبانہ بول رہے ہیں نشے چ میں. جب دلوں تے لکھیا گیا کہ آخری دنوں میں روح القدس نازل ہوگا، یوئیل میں خدا نے فرمایا ہے. تو یہ الومینیشن کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں بدل گئیں اور 3000 لوگوں نے زندہ یسوع مسیح کو قبول کر کے بپتسمہ لے لیا. تو اس لیے الومینیشن کی ضرورت ہے. ریٹن بائبل سب کے پاس موجود ہے، لیکن ریٹن بائبل کی موجودگی کے باوجود ہم کلام سنتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر پراپر ہماری زندگی کی تبدیلی، ہماری اصلاح، ہماری کریکٹرز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی سنے بغیر اور پڑھے بغیر. 2 طریقوں سے ہی کلام جو ہے وہ دل پر نقش ہوگا. پیپر پر تو نبی نے لکھ دیا 1000 سال پہلے، لیکن جب اس پیپر کو آپ گھر میں باندھ دیا سے رکھ دیں گے، الومینیٹ نہیں ہوگا کلام. الومینیشن پھر ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے تو یہ کلام دل کی تختیوں پر لکھ دیا جائے گا. اور دل کی تختیوں پر لکھا ہوا کلام ہمارا کردار ڈیولپ کرے گا، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، ہماری جو ہے وہ شخصی سوچ کو بدل کر رکھ دے گا. اور پھر ہم اس کلام کی تابعداری میں چلتے ہوئے اس کے اوریجنل جو ماڈل ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے سکیں گے. اس لیے یہ باتیں یاد رکھیے کہ کلام کے 3 ذرائع بنیادی جو بہت اہم ہیں. ریویلیشن بھی بہت ضروری اور انسپیریشن بھی ضروری. انسپیریشن کے بغیر ہم کبھی نجات نہ پاتے. اگر ہمارے پاس یہ ریٹن کلام نہ ہوتا تو الومینیشن کے بغیر بھی ہماری زندگیاں تبدیل نہ ہوتی. زندگیاں تبدیل الومینیشن کرتا ہے، برکت یہ کلام دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور زندگیاں پڑھنے اور سننے سے آپ کی جو ہے وہ جب دل پر لکھ دیا جاتا ہے کلام. کیوں بائبل میں لکھا ہے کہ یہ کلام تیرے دل پر نقش رہے. پڑھیں ذرا استثنا کی کتاب اور 6 باب. اس حوالے کے بعد ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے. 6 باب استثنا کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی آپ جو ہے وہ 6 آیت سے ہی پڑھیں. تیرے دل پر نقش رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی. ذکر کیا کرنا، ذکر کریں گے تو نقش ہوں گی باتیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے دل پر اولاد کے ذہن نشین ہونا،
ذکر کرنے سے، بات کرنے سے، بولنے سے، اور کن کا؟ خدا کے کلام کی باتیں میں نے دے دی ہیں، تو ان کا ذکر کرنا، لوگوں کے دلوں پر، ذہنوں پر نقش ہوں گی، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، اور وہ ہاں ہاں جی شکریہ۔ تو اب انومینیٹ کرنا، یہاں سے کلام گھر کی چوکھٹوں پر بھی لکھنا ہے، فاٹکوں پر بھی لکھنا ہے، کیونکہ آنکھیں بصری ایک طریقہ ہے، آنکھیں پڑھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ آپ گاڑی میں، ٹرین میں سفر کر رہے ہو یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، سامنے آنے والے سائن بورڈ آنکھیں پڑھتی رہتی ہیں، حالانکہ آپ اپنے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن کی طرف آتا ہے، اور ذہن سے پھر دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ تو یہ illumination جو ہے، یہ کلام کا دل پر نقش ہونا ہے، یہ وہی خدا کا کلام ہی ہے، دل پر نقش ہونا، پیپر پر آنا، بائبل مقدس بننا یا ریٹن ہونا، یہ ہے۔ تو یہ illumination جو ہے وہ زندگیاں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے خدا سے دعا کریں کہ یہ تینوں ٹول جو خدا کی طرف سے ہمیں میسر ہیں، یہ ہماری زندگیوں کی بہت بڑی تبدیلی، ہمارے کردار کی تبدیلی اور ہماری اسپرچول لائف کی بحالیت اور قوت کا باعث بنے۔ اور ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنی آنکھیں